عمر شیخ صاحب آپ نے بڑا اعلان کیا تھا کہ 3 مہینے مجھے دے دیں، 3 مہینے کے بعد میں لاہور پولیس کو نیو یارک پولیس میں کنورٹ کر دوں گا۔ گلوریا جینز کے ملازم کے ساتھ اگر وہ لڑکی لڑائی کر رہی تھی ان کی طرف سے کمپلینٹ ہونی چاہیے تھی جنہوں نے بلایا پولیس کو۔ ڈی ایچ اے میں بہت وائبرنٹ خواتین نظر آتی ہیں، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس لیڈیز پولیس وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بہنیں کس کس کو بتائیں گی کہ ہماری کیا غلطی تھی؟ اب یہی جرم رہ گیا ہے لاہور پولیس کے لیے۔ لڑکی لڑکوں کو چیک کرتے پھریں، گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ٹھک 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 شیشے پہ کرتے ہیں السلام علیکم سر یہ کون ہے؟ اپنے تعلیمی ادارے لاہور کی یونیورسٹیوں میں، لاہور کے کالجز میں لڑکیاں لڑکے آئس یوز کر رہے ہیں، کیا وہاں پولیس کی انٹرفیئرنس کہاں؟ جو ہمارے اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لیے ڈرگز کا سب سے بڑا مافیا جو ہے وہ ڈی ایچ اے لاہور میں ہے، اور پولیس کی آنکھوں کے نیچے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ جیسے قبضہ گروپ والوں کے پیچھے آپ لگے ہیں، جس دن یہ آپ نے کر لیا نا ڈرگز، مرد مجاہد آپ کو لوگ کہیں گے۔ کل ایک واقعہ لاہور میں ہوا گلوریا جینز کے باہر، اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا جو ہے وہ پولیس کے ساتھ انگیج تھا، جس میں ابیوسو لینگویج ہے، دکم پیل ہے، اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ تمام ٹی وی چینلز نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ آج کے اخبارات میں آپ دیکھیں تو اٹ میڈ ہیڈ لائنز کہ پولیس کی بیشنگ تھی، ابیوسو لینگویج تھی، یہ تھا۔ لیکن کسی نے اس پہ بات نہیں کی کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن سامنے آیا۔ ان دونوں کو، اس کپل کو پولیس نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے they had to react this way۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اس پہ کیس درج کر دیا، دفعات لگا دی، آپ نے کہا کہ جو پبلک سرونٹ تھا اس کو آپ نے obstruct کیا، آپ نے اس کو تھریٹن کیا، آپ نے اس کی جان کا آپ کو دھمکیاں دیں، لیکن آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس پبلک سرونٹ نے، پولیس والوں نے جو ویڈیو بنانے میں وہاں پہ مصروف تھے اور بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس شیمنگ اور بلیمنگ کے چکر میں تھے، ایکچولی پولیس ہمارے لوگوں کو اس پوائنٹ پہ کیوں لے کے آتی ہے؟ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ سابق بیوروکریٹ جنہوں نے مختلف ڈسٹرکٹس میں ایز اے ڈپٹی کمشنر سرو کیا ہوا ہے اور پولیس کی سائیکی کو بڑی اچھی طرح اور عوام کی سائیکی کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، افتخار حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ یہ جو ایک واقعہ ہوا یہ بڑا شرمناک ہے، اس لیے بھی کہ لڑکی اور لڑکے نے ریئیکٹ کیا ٹورڈز پولیس، لیکن پولیس کا کنڈکٹ جو ہے اس کو کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ کس پوائنٹ پہ وہ لے آئے کہ جہاں پہ ان دونوں کو ریئیکٹ کرنا پڑا۔ ہاؤ ڈو یو سی دس انسیڈنٹ؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو لڑکی ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ ابیوسو لینگویج استعمال کر رہی ہے پولیس والوں کے خلاف، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو دفعات انہوں نے لگائی ہیں ان پہ بڑا غور کرنا ضروری ہے کہ کار سرکار میں مداخلت کی اس خاتون نے اور اس کے ایک ساتھی نے، نامعلوم، جو ایف آئی آر میں درج ہے نامعلوم۔ سوال یہ ہے کہ وہ پولیس فورس کون سا کار سرکار سر انجام دے رہی تھی وہاں رات گئے گلوریا جینز کے سامنے، کون سا کار سرکار میں وہ مصروف عمل تھی پولیس والے؟ انہوں نے اپنی ایف آئی آر اگر آپ پڑھیں تو اس میں درج کیا ہے کہ وہ لڑکی گلوریا جینز کے ایک ملازم کے ساتھ لڑ جھگڑ رہی تھی، اس کو تھریٹ کر رہی تھی، اس کے خلاف ابیوزو لینگویج استعمال کر رہی تھی۔ تو کیا گلوریا جینز کا کوئی ملازم، مالک، کوئی آدمی بھی شکایت کنندہ نہ ملا انہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، کسی نے اس کے خلاف شکایت نہیں کی، خود یہ پولیس والے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ پورے لاہور میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، یہ طریقہ کار عمر شیخ صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے بڑا ببانگ دہل اعلان کیا تھا اور پوری پولیس ڈپارٹمنٹ کو سنایا تھا کہ اب عمر شیخ فارمولہ ہوگا، اور وہ اس کا اسپرٹ کیا ہے فارمولہ کی کہ پولیسنگ آف پولیس کیا ہے؟ پولیس کو صحیح کرنا، درست پولیس کو اس لیے ٹھیک کرنا کہ پولیس کے اگینسٹ جو نفرت ہے ہماری سوسائٹی میں، جو وہ شیمنگ کرتی ہیں، جس طرح لوگوں کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے امبیرسمنٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کو ختم کرنا تھا۔ یہ تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ میں لاہور پولیس کو
نیو یارک پولیس میں تبدیل کر دوں گا. کیا نیو یارک پولیس ایسا کرتی پھرتی ہے؟ شاہ صاحب ہوا کیا ہوگا مجھے وہ ہوا دیکھیں نا, جو معلوم ہوتا ہے, جو محسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ وہ لڑکا تھا. اب انہوں نے اپنی ایف آئی آر میں درج نہیں کیا کہ کیا ہوا, کہ وہ سرکار کون سا کام کر رہے ہاں تھے. جس کے لیے دیکھیں, آپ نے جب ان کو روکا کسی جگہ پہ, ان کو انگیج کیا, تو وہ ریئیکشن ہے جو آپ نے ریکارڈ کر کے ایک سے وہ بات کر رہی ہے اور باقی پولیس والے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں وائرل کرنے کے لیے. وہ ریئیکشن کس ایکشن کا ریئیکشن تھا یہ جاننا ہے. اگر ویڈیو دیکھیں تو پولیس والے ہاتھوں سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, لے جانا چاہتے ہیں, اور وہ لڑکی اس لڑکے کو چھڑا رہی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ کار سرکار میں مداخلت کرتی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ان کو سرزنش کر رہی ہے, وہ بھی اس کو روک رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ کیوں وہ لڑکی, یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ دیکھیں لا, اگر کوئی پبلک, جس کو کہتے ہیں کہ ٹرنکیولٹی, پبلک پیس کو اگر کوئی آدمی خراب کر رہا ہے, اس کو پیس کو ختم کر رہا ہے, ٹرنکویلٹی کو ختم کر رہا ہے, گل گپاڑا کر رہا ہے, تھریٹن کر رہا ہے لوگوں کو, کوئی چیز ڈیمیج کر رہا ہے پراپرٹی, تو پھر تو اس میں نہیں. لیکن وہ ایف آئی آر میں کہتے ہیں نا کہ گلوریا جین کے ملازم کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے, جس کا آپ نے بتایا کہاں گلوریا جینز کا ملازم, اس کا کوئی نام, کوئی کمپلینٹ اس کی وہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرنک تھا, ایک ڈرنک بندہ جو ہے اس کو پولیس پوچھ سکتی ہے, روک سکتی ہے, کیا ہے اس کا؟ نہیں, اس میں ڈرنک بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا, ایف آئی آر میں وہ لفظ استعمال بالکل کیا. کوئی ڈرنک استعمال ٹھیک نہیں. ہے. اصل میں پتہ ہے ہوتا کیا ہے, میں بتاؤں ہوا کیا ہے. جی جی, جیسے بھی انہوں نے لڑکی لڑکے کو دیکھا, وہ گاڑی میں تھے یا باہر تھے, جہاں بھی تھے, ہماری پولیس کا آپ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, لاہور شہر میں کسی سے پوچھ لیں, تقریباً ایسے واقعے سینکڑوں ہر روز ہو رہے ہیں, ہر روز سینکڑوں. یہ تو ایک ہے جو سامنے لڑکی نے شور مچایا, کرتے کیا ہیں پولیس والے. اگر میری بات جھوٹی لگے تو ضرور بتانا, نہیں آپ کی بات دنیا یہ جو دیکھ رہی ہے وہ بتائیں, بلکہ اکثر لوگ ریلیٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ ہی اکثر ہو چکا ہے. ٹھیک, آپ اپنی پولیس کے اے ایس پی کسی کو ساتھ بٹھائیں, جناب باغ میں بٹھا دیں لڑکی کے ساتھ, اپنی کسی کولیگ آفیسر کے ساتھ ہی بٹھا دیں, سویلین ڈریس میں بٹھا دیں, ٹھیک ہے, یا ریسکوس پارک میں بٹھا دیں, یا جلو پارک میں بٹھا دیں. 5-7 منٹ کے بعد السلام علیکم, ایک پولیس والا یا 2 آ جائیں گے, سر آپ کون ہیں, یہ کیا ہیں, یہ لڑکی کون ہے, آپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. لڑکی کو پوچھیں گے کہ آپ کے والد صاحب اور گھر والوں کو پتہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اب تھانہ چلیں, وہاں جا کے باقی باتیں ہوں گی. وہ اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں تو وہ پتہ نہیں پولیس والے کس تھانے میں ہوں گے, کوئی سی آئی اے کا ہوگا, پتہ نہیں کہاں سے ہوگے پولیس والے. کرتے کیا ہیں, وہ انٹیمیڈیٹ, ڈرا دھمکا کے لڑکی کی رنگ ہے وہ اتروا لیں گے, چین اتروا لیں گے, کپڑے جو پرس ہے وہ لے لیں گے, لڑکے کا لے لیں گے, لڑکے کی واچ لے لیں گے, اور ان کو لوٹ لاٹ کے خدا حافظ, تھینک یو ویری مچ. اچھا نہیں, مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ یہ آپ کسی سے پوچھنا کہ آپ ثابت کریں کون ہے, آپ میاں بیوی کو بھی اس طرح آف ہینڈ اگر یہ پوچھیں کہ نکاح نامہ دکھاؤ کہ آپ دونوں میاں بیوی ہے, از اٹ امپورٹنٹ کہ ہماری سوسائٹی میں ہم نکاح نامہ ساتھ لے کے چلیں, یا بہن بھائی ہیں تو اپنے آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے چلیں کہ ہم بہن بھائی ہیں, یا ایون دوست بھی ہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈو دے ہیو اے رائٹ ٹو کوسچن دیم لائک دس. دیکھیں نا, اب یہی جرم رہ گیا ہے لاہور پولیس کے لیے کہ لوگوں کو, لڑکی لڑکوں کو چیک کرتے پھریں, گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ٹھک 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 شیشے پہ کرتے ہیں, السلام علیکم سر یہ کون ہے. یہی جرم رہ گیا ہے لاہور میں. لیکن یہ ان رینکڈ جو آفیسرز ہیں, چھوٹے لیول کے آفیسرز ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں. آفیسر تو انہیں کہیں نہیں نا. اچھا ٹھیک ہے, آفیسر کیا, وہ تو سب انسپیکٹر آخری لیول ہوگا, ٹھیک ہے, سپاہی سے شروع ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس سے زیادہ لوگوں کی, پولیس والوں سے بات ہو نا, ٹھیک تو ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سے نفرت کرتے ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہی واقعہ یہاں پہ ہوا 100%. اور انہوں نے کیا, گلوریا جینز کے ملازم کے ساتھ اگر وہ لڑکی لڑائی کر رہی تھی تو ان کی طرف سے کمپلینٹ ہونی چاہیے تھی, جنہوں نے بلایا پولیس کو. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا پولیس کو بلایا گیا اور یہ وہاں پہنچے. اچھا میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ اگر ہم ڈی ایچ اے کا دیکھیں اور ڈی ایچ اے لاہور کا دیکھیں تو بے شمار انسیڈنٹ آپ کو ہر روز ہوتے نظر آتے ہیں. جو ہماری پولیس ہے اس میں لیڈیز پولیس نظر نہیں آتی. آپ نے خواتین کو اگر ڈیل کرنا ہے اور اگر آپ نے اس کو ہینڈل کرنا تھا تو یو ہیو ٹو ہیو اے پریزنس آف لیڈیز پولیس اوور دیئر.
کیا ہماری 50% پاپولیشن جو خواتین کی ہے, جو ڈی ایچ اے میں بہت وائبرنٹ خواتین نظر آتی ہیں, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس لیڈیز پولیس وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں نا, آپ چونکہ لا نوئنگ پرسن ہیں, ایک ایڈوکیٹ ہیں, آپ باتیں وہ کریں کہ وہ خاتون کو کیوں نہیں لے کے گئے, اس کو بھی چھوڑیں. میرا سوال اور ڈیفرنٹ ہے کہ پورے کیا یہ آئی جی سے لے کے سی سی پی او تک تمام لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ لاہور میں, جس کا ذکر ایک دفعہ پرائم منسٹر نے بھی کیا ابھی ریسنٹلی, انسٹیٹیوشن تعلیمی اداروں میں ہیش, آئس, ڈرگز اتنی پھیل چکی ہیں. کوکین, اپنے تعلیمی ادارے لاہور کی یونیورسٹیوں میں, لاہور کے کالجز میں لڑکیاں لڑکے آئس یوز کر رہے ہیں. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اب چیک کرا کے آپ نہیں جانتے کہ بہت پھیل چکی ہے اور پھیل رہی ہے. کیا وہاں پولیس کی انٹرفیئرنس کہاں ہے؟ وہاں کہاں پولیس روک رہی ہے ان ڈرگ لارڈز کو کہ یہ چیزیں کیوں بک رہی ہیں؟ آسانی سے اویلیبل ہیں, اگر آپ چاہیں تو ابھی اویلیبل ہو. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. خاص طور پہ ڈی ایچ اے لاہور ہب ہے ان تمام ایکٹیویٹیز کا, جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ میں فرگیٹ اباؤٹ ایلڈرلی پیپل یا جو بڑی عمر کے ہیں, جو ہمارے اسکول گوئنگ بچے ہیں, ان کے لیے ڈرگز کا سب سے بڑا مافیا جو ہے وہ ڈی ایچ اے لاہور میں ہے, اور پولیس کی آنکھوں کے نیچے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر روز پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, ہر روز. اور خاص طور پہ یہ جو اس طرح کی ڈرگز ہیں, دیز آر بینگ سولڈ, دیز آر بینگ پرووائڈیڈ, اینڈ دیز آر بینگ پیٹرنائزڈ بائی دا پولیس. ویئر از پنجاب پولیس اوور دیئر؟ پنجاب پولیس صرف یہ جو ہے نا, یہ جو وارداتیں کر رہی ہے نا کہ شیشوں پہ ٹھک ٹھک السلام علیکم اور پیسے اکٹھے کرنے کی, یہ ایزی منی ہے نا. جس کو لوٹ لیا, جس کی چین اتار کے لے گئے, ویلٹ لے گئے, بٹوا لے گئے, پرس لے گئے, وہ بیچارہ خاموشی سے. یہ کیا یہ نیو یارک پولیسنگ ہے؟ یہ نیو یارک میں ایسا ہوتا ہے؟ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آئی جی پولیس اور خاص طور پہ سی سی پی او عمر شیخ صاحب پولیس کو روکیں گے کہ پلیز کپلز کو اس طرح تنگ نہ کریں, unless until کہ کوئی بہت بڑا ایسا فساد ہوتا ہے؟ وہ تو ہے نا, وہ تو ہے کہ پبلک ٹرانسکیورٹی غول گپاڑا جیسے ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کر رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, پراپرٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں, وہ تو علیحدہ بات ہے. اگر کوئی آدمی پیسفلی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ کون ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور چیک کرنے والے؟ لیکن عمر شیخ صاحب کو میں کہوں, میں آپ نے دیکھا ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ اب قبضہ گروپ والے چھپتے پھرتے ہیں اسی لاہور میں. آپ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے چھپتے پھرتے ہیں نا. وہ جو پہلے بھی تھے وہ بھی ڈرے پھرتے ہیں, دعائیں منگواتے پھرتے ہیں, یا اللہ ہماری جان چھوڑا, اس دور سے نکل جائیں. دو باتیں کریں, اگر پولیسنگ آف پولیس کرنی ہے تو لڑکے اور لڑکی کو ٹیسٹ کے طور پہ عمر شیخ بٹھایا کریں کہ یہ بیٹھے ہیں رات 11 بجے 10 بجے پارک میں بیٹھے ہیں, یا دن کے وقت دوپہر کے وقت بیٹھے ہیں. کوئی پولیس والے کی جرت ہے کہ ان کو جا کے چیک کرے اور شیشہ ٹک ٹک کرے؟ یا پارک میں نے کہا ہے نا, اپنے اے ایس پی کسی کو پرائیویٹ ڈریسز میں وداؤٹ یونیفارم کسی لڑکی اپنی کولیگز کنسٹیبل کے ساتھ, افسر کے ساتھ بٹھا دیں, آپ دیکھیں گے وہاں کیسے نمودار کیسے ہوتے ہیں پولیس والے, کیونکہ ان کے ڈیرے ہیں پکے, وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. یہ ایزی منی ہے اور کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. کوئی ہے کہ کسی کو پتا چلے کہ یہ واقعہ ہوا ہے؟ سائیکولوجیکلی مجھے بتائیں کہ جب ایک بچی کو یہ کہا جاتا ہے یا بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے پولیس اسٹیشن میں جسٹیفائی کرنا ہے جا کے کہ تم لوگ کون ہو, یہ کتنا بڑا سائیکولوجیکل شوق ہے کسی کے لیے, مجھے یہ بتائیں. اس کا میں سائیکولوجیکل شوق کا بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر اجمل زاہد باجوہ, سائیکیٹرسٹ تھے, ٹھیک ہے, کے میں پڑھاتے تھے, شام کو جیل روڈ پہ جو ہے وہ اپنا کلینک کرتے تھے. ہماری دوستی تھی, میں کچھ عرصہ ہیلتھ میں بھی ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں, وہاں جا کے ملنا جلنا, شام کو کبھی کبھی ہم ان سے ملنے بھی جاتے تھے. تو وہ کوئی نہ کوئی واقعہ بھی شیئر کرتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ یار آج بڑی سکسیس سٹوری ہے, اور میں حیران ہوا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں نا, کیونکہ انہوں نے پہلے انگلینڈ میں پریکٹس لندن میں کی تھی. کہنے لگے کہ یار میرے پاس ایک پیشنٹ لے کے آیا, ایک لڑکی جو کہ یونیورسٹی میں پنجاب میں پڑھتی تھی, ایم اے کر رہی تھی. گھر والوں نے بتایا کہ ساری عمر ٹھیک تھی, پیدائشی بھی ٹھیک تھی, یکدم 3 مہینے پہلے گنگی ہو گئی, بات ہی نہیں کرتی, بالکل ہی منہ سے لفظ نہیں نکالتی, جو کریں اس کو ہر قسم کی کوشش ہم نے کر لیا, وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتی. اس نے 3 مہینے سیشن لگایا اس لڑکی کے ساتھ, تو کہتا ہے آج لڑکی بول پڑی ہے. تو آئی ایم سو ہیپی کہ ایک سکسیسفل سٹوری ہے میری کہ میں نے اس لڑکی کو اپنی راستے پہ لے آیا, وہ نارمل ہونے لگ گئی ہے. تو کہنے لگا کہ پتہ ہے اس کے ساتھ واقعہ کیا ہوا؟
وہ اپنے ایک کلاس فیلو کے ساتھ یونیورسٹی کی گراؤنڈز میں کھلی جگہوں میدانوں میں گاڑی کا اس کو سیکھنے کا شوق تھا. وہ لڑکا جو کلاس فیلو تھا اس کے پاس گاڑی تھی, اس نے کچھ ذکر کیا کہ میں اس کو ڈرائیونگ سکھاتا ہوں آپ کو. وہ ڈرائیونگ ایک اکیلی جگہ پہ اس کو سکھا رہا تھا کہ 2 پولیس والے موٹر سائیکل پہ آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ کون ہے اور یہ آپ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا جو ہے نا یہ کلاس فیلو ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے, تیرے بھائیوں کو اور ماں باپ کو پتہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرتی پھرتی ہو, اکیلی جگہ پہ جا کے گاڑیاں چلاتی پھرتی ہو یا پتہ نہیں کیا چکر چلاتی پھرتی ہو؟ تو لڑکی گھبرا گئی, کہنے لگی آپ چلیں تھانے پہنچ کے آپ کے پیرنٹس کو بلائیں گے, بھائیوں کو بھی بلائیں گے, ان کے سامنے بتانا کہ اس لڑکے کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے. لڑکی تو کانپنے لگ گئی. ایک پولیس والا جو تھا اس کو پتہ نہیں کیا سوجھی, جو چیزیں اس کے پاس تھیں لڑکے کے پاس تھیں وہ تو لے لی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں, لڑکی کو کہا کہ آپ کو میرے ساتھ دوستی رکھنی پڑے گی, اگر آپ نے میرے ساتھ ڈسکنیکٹ کیا تو پھر یہی واقعہ جو ہے سر عام ہو جائے گا. تو اس نے کہا آپ کا نمبر کیا ہے؟ اس وقت ان کے پاس وہ جو PTCL ٹیلی فون کا نمبر تھا لڑکی کا, اس نے دے دیا. پولیس والے نے اس سے گفتگو کرنی شروع کر دی. تو لڑکی کو کہنا بھی شروع کر دیا کہ آپ میرے سے ملاقات کریں, کسی وقت مجھے بھی ملیں شام کو یا دن کو. تو لڑکی سائیکولوجیکلی اتنی پرٹربڈ ہوئی, خوف زدہ ہوئی کہ وہ بولنا بند کر گئی, بولنا ہی چھوڑ دیا. سارا گھر حیران کہ یکدم اس کو کیا ہوا ہے کہ یہ منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتی. تو یہ 3 مہینے کی محنت کے بعد اچھے سائیکیٹرسٹ نے اس کو نارمل کیا. تو یہ ہے پولیس کی کارروائی. شاہ صاحب یہ تو آپ نے ایک واقعہ سنایا ہے, کتنی خواتین لڑکیاں اس ٹراما میں ہوں گی اور اس امبیرسمنٹ سے گزر چکی ہوں گی, which is very very disturbing actually. وے فارورڈ کیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ ابھی یہ ریزنٹمنٹ ہے, لوگ خوش ہیں, اس لیے خوش ہیں کہ وہ گالیاں شالیاں انہوں نے دیکھی کہ کوئی خاتون, بعض لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ کسی نے پولیس کو چیلنج کیا, لیکن اس طریقے سے آپ پولیس کی روٹین بن گئی ہے کہ وہ ان کو انگیج کرتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے بعد وائرل کرنی شروع کر دیتے ہیں, which is cyber stalking, which itself is a crime. آپ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا ویڈیو نہیں بنا سکتے, اور اس طرح کا ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کرنا itself is a crime that has to be registered against police for that. اب آپ دیکھیں نا, اس لڑکی کا نام بھی FIR میں انہوں نے درج کیا ہے, جس کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. کیوں کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے اگر آپ کی بیٹی, آپ کی بہن کا ایسے FIR میں نام ہو, ذکر ہو, اور یہ معاملات ویڈیو وائرل کر کے لوگوں کو بتائے جائیں, اس خاندان پہ کیا گزرے گی؟ جب تک وہ لڑکی اور اس کا خاندان زندہ رہیں گے اس معاشرے میں, لوگ اس واقعے کا ریفر کرتے رہیں گے کہ یہ وہ لڑکی تھی جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. کیا واقعہ اس نے کیا قتل کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ جی تھریٹن کیا ہے, تھریٹن کی دفعات لگا رہے ہیں, 353, 506, 186. کیا اس لڑکی نے کوئی کلنشکوف نکالی ہوئی تھی؟ ان کو جو وہ کہتے ہیں نا جان سے مارنے کی دھمکیاں, کیا وہ اپنی انگلیوں سے ان کی جانیں نکال رہی تھی؟ وہ روک اس لیے رہی تھی کہ وہ پولیس والا اپنے موبائل سے اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا, ویڈیو بھی, اور اس کا لڑکے کو بھی بازو سے پکڑ کے وہ پولیس والے, آپ ویڈیو دیکھیں, وہ اس کو کھینچ کے لے جانا چاہ رہے تھے, وہ اس لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی. لوگ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی دلیر تھی کہ اس نے یہ پولیس والوں کے ہتھے لگنے کی بجائے لڑائی شروع کر دی. میں کہتا ہوں کہ ساری سوسائٹی کو ہمیشہ الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں. اب چاہتا اب 2 طرح کی لڑکی ہے نا, ایک وہ لڑکی ہے جو خاموش ہوگی 3 ماہ کے لیے, اور ایک وہ ہے جو 3 سیکنڈ کے لیے بھی خاموش نہیں اور بول پڑی, لیکن دونوں کو آپ نے زچ کیا, ڈیمیج کیا. ٹھیک ہے, اس لڑکی کو وہ تو چلو جو سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچ گئی, وہ تو اتنی, اس کا تو پبلکلی اتنا نہیں ہوا. یہ جو لڑکی ہے جس کا نام FIR میں درج ہے, اس کی فیملی, اس کا باپ, اس کی ماں, اس کی بہنیں کس کو بتائیں گی کہ ہمارے کیا خطا تھی, ہماری کیا غلطی تھی؟ تو کہنا میں یہی چاہتا ہوں کہ عمر شیخ صاحب, آپ نے بڑا اعلان کیا تھا کہ 3 مہینے مجھے دے دیں, 3 مہینے کے بعد میں لاہور پولیس کو نیو یارک پولیس میں کنورٹ کر دوں گا. نیو یارک پولیس ایسے لڑکیوں کو پوچھتی پھرتی ہے اور لڑکوں کو, ٹھیک ہے, کہ آپ کیا, یا تو ہو نا کہ بھئی لڑکی نے ڈرنک کی ہوئی تھی اور وہ غل گپاڑا کر رہی تھی, لوگوں کو تنگ کر رہی تھی, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. تو اگر یہ جیسے قبضہ گروپ والوں کے پیچھے آپ لگے ہیں, تو پولیس کا ایک اور چیلنج ہے لاہور پولیس کا, کہ یہ تعلیمی اداروں میں آئس اور کوک اور ان ڈرگز
ان کے پیچھے ایک ٹارگٹ رکھے نا, بالکل جی, قبضہ گروپ کے جیسے پیچھے لگے ہیں. جس دن یہ آپ نے کر لیا نا ڈرگز تعلیمی مرد مجاہد آپ کو لوگ کہیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں ہو کیا رہے, جو اصل کرائمز ہو رہے ہیں اور جس بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں, فار گاڈ سیک اس کی طرف توجہ دیں. یہ پیٹی کرائمز ہیں جس سے صرف اور صرف آپ کی پولیس کی بدنامی ہوگی اور ہماری عوام کی بدنامی ہوگی, اور بچے بچیاں جو ہیں ان کے لیے امبیرسمنٹ ایک لمحے کے لیے نہیں, ایک دن کے لیے نہیں, ساری عمر کی امبیرسمنٹ ہے جو آپ کریٹ کریں. سمجھائیں اپنے پولیس والوں کو, اگر نہیں سمجھائیں گے تو یہ نفرت اتنی بڑھتی جائے گی کہ شاید یہ آپ تک پہنچے اور آپ اس کو سمجھا نہ سکیں. تھینک یو.